پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایمبیسی اور قطعاً مطلب نہیں کہ اپنی ایمبیسی اور عملے کو نظر انداز کر دیں۔ وہاں پیرافرنیریا ہوتا ہے سارا، اور جس پہ ڈیفنس اٹاشیز بھی ہوتے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ امپاور اسپیکر کو ایمبیسی کو کیا گیا ہے کہ ایمبیسی جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ سفیر کو اختیارات دینے کا مقصد نہیں کہ وہ اپنے طریقہ کار کو نظر انداز کر دے، رولز پروسیجرز کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیٹر کا مقصد تھا کہ اس کو ٹائم پر ویزا دینا تھا، نہ کہ طریقہ کار کو بائی پاس کرنا۔ سفیر کو اختیارات مشروط کر دیا گیا تھا، جس کا مقصد ان لوگوں کو ویزا دیا جائے جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سفارش ہو، ریکمنڈیشن ہو، اور ان کا مقصد بھی واضح ہو کہ کس مقصد کے لیے ویزا لگنا چاہیے۔ یہ اگر آپ اس لیٹر کا پہلا حصہ آپ دیکھیں گے تو اس پہ یہ کنڈیشن ہے، پری کنڈیشن۔ یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تاکہ اس مقصد جو اس کا مقصد ہے اس پہ یو ایس اسپیشل جو آپریشن فورس ہیں ان کو ویزا دیا جائے۔ میرے اندازے کے مطابق جو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ 20 کروڑ عوام کی اصل معلومات سے محروم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے، نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے۔ تمام معلومات ویزوں کے متعلق میرا اب مطالبہ ہے 2002 سے لے کر 2017 تک ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا پوائنٹ ہے کہ تفتیش افراد سے کی جائے، بلکہ پالیسیز ہیں یا طریقہ کار ہے اس کو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، ہر دور کے لیے۔ اگر جوڈیشل کمیشن جو ہم نے فارم کیا تھا اگر وہ پبلک ہو جاتا تو جو آپ سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ سوالات نہ ابھرتے، تاکہ جوڈیشل کمیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اس وقت بھی ویزوں کا پوچھا گیا، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے اس کا یہی جواب دیا کہ ہم نے پالیسیز کے مطابق کیے ہیں۔ اب لیٹر کے بارے میں آپ کو ایک فردر بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لیٹر میں نے بائی ہینڈ نہیں دیا ہوگا اس کو، ایمبیسیڈر کو، وہ رولز آف بزنس کے تحت، پروسیجر کے تحت ریلیونٹ منسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو گیا ہوگا، اور وہ سب کو پتہ ہوگا، مگر اس وقت وہ خاموش ہیں۔ مگر ابھی جو میں آ رہا تھا تو مجھے واٹس ایپ پہ آیا کہ حسین حقانی کا بیان آیا ہے کہ جو ویزے دیے گئے وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کلیئر کیے اور پھر دیے گئے۔ تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس کا ایشو بننا ہو تو پھر 2002 سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور نہ کہ صرف اس تک محدود رہے، پھر اوور آل ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے، وی ہیو ناٹ ڈیویٹیڈ فرام آور پالیسیز، rules, procedures, they have been followed, and the letter was sent through the relevant ministries اور ان کے انپٹ کے لیے بھی۔ تو اس مشرف دور سے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایجنسیوں نے جو ہے وہ جاری کیے ہیں، مشرف دور سے آپ کا اس میں کوئی عمل تک؟ دیکھیں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کی ایمبیسی میں ایمبیسیڈرز ویزے دیتا ہے، مگر جو اہم کیپٹلز ہیں، دارالخلافہ ہیں، وہاں ایجنسیز ہم تعینات کرتے ہیں تاکہ وہ پروسیسنگ میں وہ فائدہ دے سکے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو امپاور کر دیا ہے، آپ نے ایمبیسی کو امپاور کیا ہے تاکہ اس کا جتنا پیرافرنیریا ہے وہ سب شامل ہیں،
تو اس لیے وہ رولز کی وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں. اچھا مشرف دور سے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے مشرف دور کی فوکس کر رہے ہیں آپ؟ کمیشن کس نے بنایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنایا. نہ میں نے کوئی نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس ایشو پہ میں نے اس وقت جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ جو تھے حسین حقانی وہ بھی پیش ہوئے تھے اور تمام ریلیونٹ لوگ پیش ہوئے تھے, اور اگر وہ پبلک ہو جائے رپورٹ تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اس پہ پھر مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. گیلانی صاحب جس وقت دیکھیں اس پہ اسپیشلی نام نہیں ہوتے. آپ ایک پروسیجر بناتے ہیں اور پروسیجر بھی منسٹریز بناتے ہیں. اگر میرا کوئی ریلیونٹ کوئی لیٹر ہوگا تھرو پراپر پروسیجر گیا ہوگا اور اس کے ذریعے وہاں اطلاع ہوئی ہوگی. یہ آپ کا تصور جو آپ بنا رہے ہیں کہ شاید ایمبیسیڈر کو آپ نے کہہ دیا کسی طرح پوچھ اور دیتے جائیں, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ دنیا میں جتنی ہماری ایمبیسیز ہیں کہیں سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہیں اور جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں ہیں. اور اگر آپ بااختیار کرنا چاہ رہے ہیں سفیر کو, وہ سفیر کو نہیں کر رہے ہیں, آپ ایمبیسی کو کر رہے ہیں, اور ایمبیسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ دا ایجنسی. ابھی حسین حقانی کا جو واٹس ایپ ملا ہے اس پہ یہ ہے کہ میں نے کلیئرنس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے کلیئرنس کرائی. اچھا گیلانی صاحب جس وقت یو ایس اسپیشل فورسز کے کمانڈوز جس وقت ویزا دیا گیا اور وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے, آخر کوئی کارروائیاں کرنے کے لیے آ رہے تھے, کیا ایمبیسی نے اس وقت حکومت کو آگاہ نہیں کیا؟ آپ کے علم میں نہیں تھا؟ دیکھیں وہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہاں ایمبیسی میں ہر قسم کے, ہر مکاتب فکر کے لوگ, ہر پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگ, وہ صرف ایمبیسیڈر نہیں ہوتا, ڈپٹی ہائی کمشنر ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں, فرسٹ سیکرٹری ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں, آرمی کے لوگ ہوتے ہیں, ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر پروسیجر کو فالو کیے ہوئے کلیئرنس ان کی ہو جائے. آپ کے علم میں تھا, حکومت کے علم میں تھا؟ اگر ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے. آپ نے کہا ایمبیسی کو امپاورمنٹ بنایا, لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ایمبیسڈر دا پرائم منسٹر ہیز بین پلیزڈ ٹو ڈیسائیڈ دیٹ دا ایمبیسڈر ان واشنگٹن ول بی امپاورڈ. دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایمبیسیڈر امپاور ہو گیا. ایمبیسی دے آر رننگ ایمبیسی, وہ لفظ آپ اس کی لازم کا جو واقعہ ہوا, کیا یو ایس گورنمنٹ آف پاکستان کو, پاکستانی فورسز کو بیفور ٹائم انفارم کیا تھا آپریشن کے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کو نہیں پتا. ریسپیکٹ دی, آخر ایک دم کیا خاموشی کے بعد ایک دم کیا ہوا کہ کیوں اس کیس کو فلیش کیا جا رہا ہے؟ اب آپ خود سوچ لیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. کیس کو تو نہیں, دیکھیں جو بھی ہو توجہ ہٹانے کے لیے کوئی آج یہ آخری لیٹر نہیں ہوگا, کل کوئی اور ایشو ہو جائے گا. یہ میں بتا دوں, دیر آر نو ڈل مومنٹس ان پاکستان. ایوری ڈے سم تھنگ از ہیپننگ. آج آپ اس کا پوچھ رہے ہیں, کل کسی اور چیز کا پوچھیں گے. میرا اس میں یہ چھوٹا سا دس از دا نان ایشو. آپ نے ویسے جواب دے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اجازت دی گئی نہیں دی گئی یہ غلط بات ہے. اس مرحلے پر جبکہ اگلا سال الیکشن کا ہے تو یہ پوری ایک کمپین جو چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کرنا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہ اسپیس پیپلز پارٹی لے رہی ہے تو سب کو فکر مندی تو ہو گئی ہے کہ اسپیس پیپلز پارٹی لے جائے گی, اور اس لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ چلے ہیں. پہلی گورنمنٹ ہے جنہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں, پہلے صدر ہیں الیکٹڈ جنہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں, تو لہٰذا یہ ان کو خوف ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے. پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اچھا سر, کون سے رولز آف بزنس ہے سر؟ میں اسٹیبلشمنٹ کا بیچ میں نہیں سمجھتا. اچھا سر, کون سے رولز آف بزنس ہے جس کے تحت آپ نے امپاور کیا ان کو؟ دیکھیں پرائم منسٹر کے پاور جو ہوں گے تو پرائم منسٹر رولز اور پروسیجر کو فالو کرتا ہے, اور اگر لیٹر ایشو کیا گیا ہو تو جو ہوا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اور جو ان کے متعلقہ محکمے ہیں ان کو دیا گیا ہے فار دیئر ان پٹ ایز ویل.
سر اس پروسیجر کے تحت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کس طرح تو کوئی بھی ملک آ کے بڑی آسانی سے آپ کے ملک میں جب وہ حملہ کر کے یا کارروائی کر کے چلا جائے گا تو پتہ ہی نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو رول آؤٹ کر دیا ہے کہ کوئی ایسا یو ایس ٹروپس نہیں جس نے ویزا لے کر آیا ہو اور اس نے ایبٹ آباد میں شامل ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا تاثر غلط ہے. اور دوسرا اگر میں نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا تو پراپر پروسیجر کے ساتھ لکھا ہوگا, رولز آف بزنس کے تحت لکھا ہوگا. اور اگر میں کر سکتا ہوں گا تو میں نے لکھا ہوگا. اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم پروسیس کو سپیڈ اپ کریں, نہ کہ ایک ایک کیس جو ہو اس کو کئی ماہ لگ جائے. سر اس طرف آتے ہیں دیکھیں یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں, اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. دیکھیں امبیسڈرز سب کے ہوتے ہیں, وہ پہلے کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں. سر یہ کاظمی صاحب کے بارے میں پوچھوں گا. کاظمی صاحب کو سزا کی خام خواہ جیل میں ڈالا گیا اور پھر اپریل بھی کر دیا. اس بارے میں پیپلز پارٹی خاموش کیوں رہی اور اب آپ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ مثلا اس سے پہلے آپ نے مزاحمت پیپلز پارٹی بالکل خاموش نہیں رہی اور مسلسل رابطے میں رہے ہیں زرداری صاحب ان کے, اور ان کا انہوں نے خیال بھی کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا وہ بہت بڑا اثاثہ ہیں اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. اور میں ان کو مبارکباد, ان کو, ان کی فیملی کو اور ان کے جو مریدین ہیں, تاکہ وہ باعزت بری ہونا یہ بڑی فخر کی بات ہے. یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ اگر آج زرداری بالکل اس سے جو آج کرپشن اسکینڈل ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. دیکھیں رحمان ملک صاحب کی بات اب مانے نہیں رکھتی کہ جب عدالت نے فیصلہ کر دیا. اور کوئی اچھا گلال صاحب یہ بتائیے گا حقانی صاحب جو تھے ایڈوکیٹ اسکینڈل جو آپ نے بات بنا سارے معاملات, آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہے. دیکھیں اس پہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا کہ کرپشن کس نے کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ بھی نہ آیا ہو. کہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ اگر آج زرداری صاحب ملتان تشریف نہ لاتے تو کاظمی صاحب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے والے تھے. دیکھیں میں نے پہلے آپ سے بات کہی کہ کاظمی صاحب کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ تھا اور ان کے صاحبزادوں کی بھی ان کے ساتھ رابطہ تھا, اور لائرز وغیرہ رکھنے میں بھی ان کا رول ہے. سر یہ جی ایس ٹی کی جو میٹنگ جو بریچ ہوئی کل مائٹا والا معاملہ, ابھی تک تو بالکل اس کا کوئی آگے سے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں وہ مجھ سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کا دیکھیں ہمارا معاملہ ہوتا تو کب کے ختم ہو چکا ہوتا. گلانی صاحب حقانی صاحب جو تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے, آپ کے پاس عدالت جاتے تو بڑی سیکورٹی کے اندر کافی زیادہ. یہ بہت اچھا سوال کر رہے ہیں کے بعد تو وہ باہر کیسے چلے گئے؟ دیکھیں انہوں نے ایک اتنا اچھا سوال کیا ہے جو ملتان والے باقیوں نے نہیں کیا, کہ وہ میرے پاس رہے. کیوں رہے؟ کہ میں جوڈیشل کمیشن کا فارم ہو چکا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ ادھر پیش ہوں تاکہ ان کا ان پٹ آ جائے. ان کا استعفیٰ بھی میں نے لیا تھا. ان کو میں نے پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی میں بھی میں نے بھیجا تھا ان کا کیس. ای سی ایل سے کس نے نکالا, اب وہ میں نے نہیں نکالا. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے وہ گئے باہر. اچھا وزارت خارجہ کو لوپ میں نہیں لیا گیا سارے معاملے میں؟ کس چیز میں؟ جو ویزا الیکشن ہوا ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب اس میں جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا. ہنا ربانی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, شاہ محمود کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ہنا ربانی تو بعد میں آئی ہیں, تو وہ اس وقت تھی نہیں. شاہ صاحب بھی اون نہیں کر رہے. شاہ صاحب تو دوبارہ وزیر خارجہ بننا چاہتے تھے. زرداری صاحب آپ جائیں زرداری صاحب کو جائیں. آپ کچھ سوالات زرداری صاحب کے لیے بھی بتا لیں. میں نے ان کو ریلیف دیا. میں نے کہا جو متعلقہ حسین حقانی کا ہے وہ میں اپنے بھائیوں سے بات کر لیتا ہوں. تو آپ آئیں پہلی دفعہ ملتان آفٹر اے لانگ ٹائم, تو آپ سے کچھ اور نیشنل ایشوز کے اوپر, پارٹی پالیسیز کے اوپر, اور جو بھی انٹرنیشنلی کوئی معاملات ہو رہے ہیں اور ہماری کیا پالیسی ہے, اور پنجاب میں وہ ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا وہ نتائج ہوں گے. مگر صرف میں آپ کو بتا دوں کہ صرف
सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज अ नॉन इशू जिसके ऊपर बहस हो रही है। 20 करोड़ अवाम ये नहीं चाहते कि वीज़े की पॉलिसी क्या है, वो चाहते हैं कि हमें आगाह किया जाए कि वो बंदा कैसे आया। ये जगह मेरे पास ठीक है। अब वो तो 20 करोड़ अवाम तो ये चाहती है कि वो किस सर्कमस्टांसिस में वो यहाँ आया था, और हमने कमीशन भी उसी के लिए बनाया, तो उसका सबका इनपुट उसके अंदर है। अगर आप पढ़ लेंगे, अगर जब शाये हो जाए तो उसको आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है ये सवाल आप मुझसे ना ही करें। सर जरदारी साहब यहाँ से फौरन वापस चले जाएंगे? कौन? जरदारी साहब अभी चले जाएंगे, अब मगर आपके मिले बगैर नहीं जाएंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं मुल्तान के, जहां पे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सहाफ़ियों के जवाब दे रहे थे, और अब से कुछ ही लम्हों बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी आएंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे।